الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، اس کی آیت نمبر 45۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کے تعلق سے کافی کچھ میں نے عرض کیا، کچھ فضائل تفسیر در منصور میں اور بھی تمام تفاسیر میں یہ سب باتیں ہیں۔ تفسیر در منصور میں ایک ہی جگہ پر سب موجود ہے، تو میں اسی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ در منصور جلد اول صفحہ نمبر 353 سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ احادیث نقل کی ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان صبر ہے اور نرمی، صبر بھی کرنا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نرمی بھی کرنی ہے۔ ایمان فرمایا میرے آقا نے۔ ایک حدیث میں یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یعنی آدھا ایمان جو ہے وہ صبر ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر صبر کتنا ہے، ہم کتنے صابر ہیں، کتنے ہم نے صبر کیا ہے۔ ہم صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو یقین مانیے ہم اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر ہمیں شرم آئے گی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور صحابہ کیا کر رہے تھے۔ صحابہ تو بہت دور ہے، ہمارے پچھلے بزرگان دین اور اسلاف جو ہیں ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کے صبر کے واقعات دیکھیں تو ہمارے یعنی ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سبھی سنتے ہیں، سبھی کو پتہ ہے کہ کیسے آپ کو جلتی ہوئی تپتی ہوئی ریت پر ننگے پیٹھ لٹا دیا جاتا تھا، اس پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا پیٹ کے اوپر وزنی، کہ آپ کروٹ بھی نہ لے سکیں۔ لگاتار عرب کی جو دھوپ ہوتی ہے، وہ جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کیسی دھوپ ہوتی ہے۔ یعنی یہ حال ہو جاتا تھا کہ چمڑی جو ہے جل کر چربی تک پگھلنے لگ جاتی تھی۔ اس قدر تکلیفیں اسلام کے لیے جھیلی، پر وہ اللہ کے بندے، اللہ کی محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام، وہ لوگ صبر پر قائم رہے، الحد الحد کے نعرے لگاتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا ہم صبر کریں گے اور ہم اپنے آپ کو کیا، کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ حدیث میں نے سنا ہے نا آپ کو، ایمان کا ایک حصہ صبر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اور ہمیں سب کچھ ابھی چاہیے۔ ذرا سی تکلیف ہوئی ہمیں واہ ویلا کرنا ہے، نمازیں ہمیں پڑھنی نہیں ہیں، عبادتوں کی مشقت ہمیں اٹھانی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ بڑھائے، میرے اور آپ کے سب کے لیے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو میں احادیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ سب یہاں پر نقل اور باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ہے، جو چاہے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی ہی پیاری حدیث شریف ہے جو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، ابن شیبہ نے کتاب ایمان میں، امام بحقی نے بھی اسے نقل کیا حضرت علی سے ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد۔ صبر جو ہے وہ ایمان میں اس طرح سے ہے، آگے بھی حدیث پاک پوری سماعت فرما لیں، پھر عرض کرتا ہوں۔ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد اذا قطع الرأس نتن باقی الجسد ولا ایمان لمن لا صبر لہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بدن میں سر کا مقام ہے، سر جیسے ہمارے بدن میں ہوتا ہے نا راس، جس طریقے سے
بدن میں سر کا مقام ہے، اسی طریقے سے ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے بھی جب سر کاٹ دیا جائے تو پورا بدن جو ہے وہ بیکار، بدبودار، کوئی مطلب نہیں اس بدن کا، ختم۔ سر ہی نہیں رہے گا تو کیا بدن بچے گا ہی نہیں نا۔ تو یہی مثال دی میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بدن میں اگر سر نہ ہو تو بدن بیکار، اسی طریقے سے اگر صبر نہیں تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ آگے فرما بھی رہے ہیں الا ولا ایمان لمن لا صبر علی، جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ مومن ہی نہیں ہے، پر یہ نہیں کہ تکمیل نہیں، مکمل ایمان نہیں۔ ایمان کی بلندی، ایمان کی تکمیل، ایمان کی پختگی جو ہے وہ صبر میں ہے۔ جب سر ہی نہیں تو پھر بدن کس کام کا، جب صبر ہی نہیں تو ایمان سے وہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اب ہمارے آنکھوں کے سامنے صبر کی تو ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، فوراً بے صبری ایسی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اسم اعظم کہتے ہیں، اسم اعظم آپ کو سب کو پتا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے بھی کہ یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسم اعظم پڑھنے کے بعد پھر جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ بڑے بزرگ تھے، پہنچے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک مرید لگا ہوا تھا، کافی سالوں تک رہا، کچھ اور اس کا منشا ہو سکتا ہے یہ بھی منشا تھا کہ اسے اسم اعظم چاہیے تھا۔ حضرت کی خدمت کرتا رہا اور ایک دن اس نے عرض کر دی کہ حضرت مجھے اسم اعظم کی تعلیم کر دیجیے، اسم اعظم بتا دیجیے تو میں دعائیں کروں، اس کے فوائد حاصل کروں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کر، یہ بکسا ہے، چھوٹا سا بکسا تھا، ڈبہ، اسے لے جا، شہر کے باہر جانا اور اس کے بعد اسے وہاں رکھ کر واپس آ جانا، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ ہاں ایک کام کرنا، اسے کھولنا نہیں، راستے میں کھولنا نہیں، وہاں تک شہر کے باہر تک جا کر اسے وہاں چھوڑ کر پھر آ جانا۔ اس نے بکسا لیا، چلتا رہا، وہ دوڑتا، سواریاں وغیرہ کار موٹر وغیرہ نہیں، پیدل چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ اب آ گئے حضرت جی شیطان، ارے یار دیکھ تو صحیح اس میں ہے کیا؟ نہیں حضرت نے منع کیا نہیں کھولنا۔ ارے ہاں تو حضرت کو بھی بتائے گا کون؟ پتا نہیں، دیکھ تو صحیح، معلوم تو پڑے کہ ہو سکتا ہے اس میں ہی کچھ ہو، اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے، یہیں سے تجھے مل جائے اسم اعظم، یہیں پر دیکھ لے۔ اب وہ شیطان کے وسوسے میں آیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا اور ڈبہ کھول دیا۔ جیسے ہی ڈبہ کھولا اس میں سے ایک بڑا سا چوہا نکل کر بھاگ گیا۔ چوہا نکل کر بھاگ گیا، ہاتھ میں کیا تھا، سر نیچے کیے آ گیا۔ حضرت کیا ہوا؟ پھینکا نہیں حضرت۔ کیا کیا؟ حضرت میں نے وہ راستے میں کھولا، اس میں سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ تو نے کھول دیا، منع کہتے نا مت کھولنا۔ حضرت مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے کھول دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے بے صبر ہے، یہی تو تیرا امتحان تھا۔ ارے تو ایک ڈبے پر جو میں نے تجھے دیا اس پر صبر نہیں کر سکا تو تجھے اگر میں اسم اعظم دے دوں تو کیا صبر کر سکے گا؟ اس میں بھی تو بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا نقصانات کر دے گا۔ نہیں ملا اسے۔ یہ واقعہ یہاں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے، اللہ بہت کچھ کا سب کچھ عطا کر سکتا ہے اگر ہم صبر والے بن جائیں۔ ہمارے اندر بے صبری اتنی بھری ہے کہ کچھ ملے ہی کہاں، اگر مل گیا تو پھر صبر کہاں، پھر تو اگر کچھ اللہ عطا بھی کر دے تو پھر دیکھیے ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، اکڑ کے چلیں گے ہم سب کچھ ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہم ہی سب سے بڑے ہیں۔ صبر نہیں ہوتا، نہ نعمتوں پر صبر ہوتا ہے اور نہ ہی مصیبتوں پر۔ ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال بن چکا ہے کہ ہمیں صبر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا انہوں نے بند کر دیا، نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے پوچھا وہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے
ارشاد فرمایا کرتے جیسے بلاؤ. صحابہ ان کے پاس گئے اور بلا کر لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں. ارے وہ تو فوراً آ گئے. ارشاد فرمایا کہاں تھے؟ نظر نہیں آ رہے اتنے دنوں سے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تنہائی میں پہاڑی کے دامن میں ایک دم الگ جا کر کے آبادی سے دور لوگوں سے دور ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں لوگوں سے دور ہو گیا الگ ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں رہ کر لوگوں کی مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنا. مسلمان اگر کوئی تکلیف دے رہے ہیں لوگ اگر کوئی تکلیف دے رہے ہیں اس پر صبر کرنا یہ تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ 60 سال اللہ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. ہاں یہ ہے صبر. اللہ کی تنہا ہو کر اکیلے ہو کر عبادتیں کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ رہے لوگوں کے بیچ رہے اور اگر کوئی تکلیف کوئی ایذا پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرے. وہ اس تنہائی کی 60 سال کی عبادت سے یہ کچھ چند لمحوں کا صبر ہے. یہ ہے صبر. یہ ہے صبر. ہم سے کہاں ہمیں تو ہم تنہائی کی عبادت کیا کریں گے. ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. ہم سے کبھی قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوتی. ہم تو عبادتوں سے بھی دور ہیں اور صبر سے بھی دور ہیں. وہ صحابی تھے انہوں نے سوچا میں الگ ہو کر کے عبادتیں کروں گا. سرکار نے اس سے منع فرما دیا. یہاں تو عبادت بھی نہیں اور صبر بھی نہیں. ارے مسلمان اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں صبر کر سکوں صبر کرنے والا بن جاؤں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک اور بڑی ہی پیاری حدیث دل جھوم اٹھے ایسی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہی تفسیر الدر منصور ہے. امام بہقی اسے نقل فرماتے ہیں ما من مؤمن تقی یحبس اللہ عنہ الدنیا 3 ایام وهو في ذلك راض عن الله من غیر جزع الا وجبت له الجنہ. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آقا فرماتے ہیں کہ وہ مومن مسلمان ہو گیا مومن ہو گیا. اب مومن جو ہے اللہ نے اس سے دنیا کو روک رکھا ہے. یعنی تنگی ہے فراوانی نہیں ہے غریبی ہے. دنیا کو روک دیا اللہ نے. اس سے دنیا اس پر تنگ ہو گئی ہے. پیسے والا نہیں ہے اچھا رزق نہیں مل رہا ہے سب تنگی میں جی رہا ہے. فرماتے ہیں جس نے 3 دن اس تنگی پر صبر کیا 3 دن جس نے صبر کیا رزق کی کمی پر مال کی کمی پر دنیا کی کمی پر جس نے 3 دن جس مومن نے 3 دن صبر کیا اور کوئی جزا و فضا نہیں کی کوئی شکوہ شکایت نہیں کوئی واہ ویلا نہیں مچایا کوئی اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ رب العالمین گستاخی نہیں کی. گستاخی سے تو کافر ہو جائے گا مومن کہاں بچے گا. اللہ کی بارگاہ میں ذرا سی گستاخی کافر کر دے گی. تو جو مومن صبر کرے تنگی پر 3 دن جس نے صبر کر لیا 3 دن جس نے اپنے آپ کو صابر رکھا تنگی پر جس کے پر دنیا تنگ ہو گئی ہے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. جنت واجب اس کے لیے جنت واجب ہے جو 3 دن صبر